السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ جے کے اور آپ دیکھ رہے ہیں جانکاری آفیشل۔ دوستوں، افغانستان وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا میں واقع ایک زمین بند ملک ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہیں۔ ارد گرد کے تمام ممالک سے افغانستان کے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ اس کے بیشتر لوگ مسلمان ہیں۔ یہ ملک بالترتیب ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، انگریزوں، روسیوں اور امریکہ کے قبضے میں رہا ہے، مگر اس کے لوگ بیرونی قبضے کے خلاف ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک کے طور پر 18ویں صدی کے وسط میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں یہ ابھرا، اگرچہ بعد میں دورانی سلطنت کے کافی حصے ارد گرد کے ممالک کا حصہ بن گئے۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ ہوتا رہے۔ دوستوں، افغانستان نے 1919 میں شاہ امان اللہ خان کی قیادت میں انگریزوں سے آزادی حاصل کی، جس کے بعد افغانستان صحیح معنوں میں ایک ملک بن گیا، مگر انگریزوں کے دور میں اس کے بیشتر علاقے حقیقت میں آزاد ہی تھے اور برطانیہ تو کبھی اس پر مکمل قبضہ نہیں رکھ سکا۔ 11 ستمبر کے واقعے کو بنیاد بنا کر امریکہ نے طالبان پر جنگ مسلط کر دی اور طالبان حکومت کو گرا دیا، لیکن 20 سال بعد امریکہ کو طویل تباہ کن جنگ کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا۔ بظاہر امریکہ کی کٹھ پتلی حکومت 15 اگست 2021 تک قائم رہی، لیکن کابل پر طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی اس حکومت کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ افغانستان پچھلے 35 سال سے مسلسل جنگ کی سی حالت میں ہے، جس نے اس کو تباہ کر دیا ہے اور اس کی کئی نسلوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھوں ہوئی تو کبھی خانہ جنگی سے، مگر اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ وہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان میں ہے، اور ان تینوں خطوں سے ہمیشہ اس کا نسلی، مذہبی اور ثقافتی تعلق رہا ہے۔ افغانستان جنگی لحاظ سے اور علاقے میں اپنا دباؤ رکھنے کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استعماری طاقتوں نے ہمیشہ اس پر اپنا قبضہ بااثر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان کا زیادہ تر رقبہ پتھریلا پہاڑی علاقہ ہے، اس وجہ سے کسی بھی بیرونی طاقت کا یہاں قبضہ رکھنا مشکل ہے، اور یہاں کے لوگ زیادہ تر قبائلی ہیں، اس لیے کبھی بیرونی طاقتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک کو کبھی بھی لمبے عرصے کے لیے امن نصیب نہیں ہو سکا۔ ناظرین گرامی، اگر افغانستان کے جغرافیہ اور موسم کی بات کی جائے تو یہ ملک چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، جس کا کوئی ساحل سمندر نہیں، اسی لیے اس کی سمندری تجارت پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے جو زیادہ تر کوہ ہندو کش پر مشتمل ہے۔ افغانستان میں پانی کی شدید کمی ہے، اگرچہ 4 دریا ہیں جن کے نام دریائے آمو، دریائے کابل، دریائے ہلمند اور ہری رود ہے۔ افغانستان کی جغرافیائی سرحد 5529 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے زیادہ علاقہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہے جو کہ 2640 کلومیٹر ہے۔ افغانستان کا 12% علاقہ زراعت کے قابل ہے۔ افغانستان کے علاقے میں سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا، کانسی، کرومائٹ، جست، گندھک، لوہا، قیمتی پتھر اور نمک پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ تیل کے بھی وسیع ذخائر ہیں، لیکن یہ تمام قدرتی وسائل مسلسل جنگ کی وجہ سے کبھی استعمال نہیں ہو سکے۔ افغانستان کا موسم شدید ہے، یعنی گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، لیکن سردیاں زیادہ شدید ہیں۔ کابل میں 2 سے 3 ماہ برف پڑتی رہتی ہے۔ جلال آباد اور اس سے نیچے کا موسم نسبتاً گرم ہے۔ دوستوں، افغانستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روس اور امریکہ کی کشمکش اور اس علاقے میں ان کے مذموم مقاصد ہیں۔ افغانستان مسلسل جنگ کا شکار رہا، جس وجہ سے اسے کبھی ترقی کی مہلت ہی نہیں ملی۔ افغانستان میں صوبے کو ولایت کہتے ہیں اور افغانستان کو کل 34 ولایات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ افغانستان کے مرکزی ادارہ برائے شماریات کے مطابق آبادی کے لحاظ سے کابل افغانستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دوستو، اگر افغانستان کی ثقافت کے بارے میں بات کی جائے تو افغانی ثقافت کی 3 اہم بنیادیں ہیں: ایرانی ثقافت، پشتون ثقافت اور اسلام، اور اس میں اسلام کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ افغانیوں کے لیے ان کا ملک، قبیلے سے وفاداری، مذہب، اپنا شجرہ نسب اور سب سے بڑھ کر آزادی بہت اہم ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کے بارے میں لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔
اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔